صلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمسجد بنی معاویہ دخل فرکع فيه ركعتين ثم صلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف فقال سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنين ومنعني واحدا الى آخر الحدیث۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنو معاویہ کے پاس سے گزرے۔ بنو معاویہ یہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے اپنے محلے میں مسجد بنائی تھی جسے مسجد بنو معاویہ کہتے تھے۔ اب بھی اوالی مدینہ میں اس مسجد کے نشانات باقی ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئی، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہ غالباً 2 رکعت تحیۃ المسجد تھی، ادب مسجد کے لیے، وہ کوئی نماز کا وقت نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں صلینا معہ، حضرت سعد کہتے ہیں ہم نے بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھ لی، اور حضور نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، دعا ربہ طویلا، بڑی لمبی دعا کی حضور نے۔ ثم انصرف، پھر پلٹے اور فرمایا حضور نے، سألت ربی ثلاثہ، میں نے ابھی جو دعا کی اس میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، 3 چیزوں کا میں نے رب سے سوال کیا، مجھے 2 عطا فرمائی، 1 سے منع کیا۔ میں نے سوال کیا ان لا یہلک امتی بالسنہ، کہ میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہیں کرے گا، تو مجھے رب نے یہ عطا فرمایا۔ کل اس کی شرح عرض کر چکا کہ اب ایسا نہ ہوگا کہ پورا قحط آ جائے اور پوری کی پوری امت قحط میں تباہ ہو جائے، سب ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے اگلے اقوام میں ہوتا تھا، انبیاء کی جماعت ان کے امتوں میں ہوتا تھا، ایسا اس امت میں نہیں ہوگا کہ پوری امت قحط کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عام عذاب داخل نہیں کرے گا، عذاب عامہ جس عام کہتے ہیں وہ اس امت پہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب رب کی شان نہیں ہے کہ رب اس قوم پہ عذاب کرے جبکہ آپ اس میں جلوہ بار ہیں۔ آپ جلوہ بار ہیں، حضور ہیں، تو مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ عام عذاب نازل نہیں کرے گا، ایسا عذاب کہ پوری امت ختم ہو جائے۔ انفرادی انڈیویژل پنشمنٹ، انفرادی ویکتیگت عذاب آتے رہیں گے، شخص کو، افراد کو، چند لوگوں کو کوئی عذاب میں مبتلا ہوتے رہیں گے، مگر پوری امت نہیں آئے گی۔ بلکہ آج اس امت میں کفر اور شرک ہے، اور ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے عذاب آ جانا چاہیے، مگر حضور کی رحمت نے عذاب کو روک کے رکھا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں انت فیہم، کے دامن میں منکر بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کی شان نہیں اللہ ان پہ عذاب کرے۔ انت فیہم، اے محبوب جبکہ آپ ان میں جلوہ بار ہیں، انت فیہم، آپ جلوہ بار ہیں۔ کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں، ہم رہیں عشرت دائمی کے لیے، ہم رہیں عشرت دائمی کے لیے۔ عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے تڑپو گے اس زندگی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔
اور حضور فرماتے ہیں سألت اللہ یہلک امتی بالغرق، اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا میری امت کو غرق نہیں کرے گا، ڈبو کے نہیں مارے گا اللہ تعالیٰ کہ پوری امت ڈوب جائے، غرق ہو جائے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی امت۔ اللہ کے رسول فرماتے فاتانی ہاں، تو وہ دعا بھی میرے رب نے میری قبول فرمائی۔ وسالت ان لا یجعل باسهم بینہم، اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کی آپس میں، میری امت میں مسلمانوں کی آپس میں جنگ نہ ہو۔ فمنعنی، ہاں تو مجھے میرے رب نے اس سے منع فرمایا۔ محبوب آپ ایسی دعا نہ کریں، اس میں بھی حضور کی عظمت ہے کہ محبوب آپ کی دعائیں قبول ہیں، آپ وہ دعا کریں ہی نہیں جو ہم نے یقینی طور پہ جس کو لکھ دیا ہے یا جو نہیں ہونا ہے، حضور کو دعا سے روکا گیا تاکہ رد نہ ہو حضور کی دعا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت میں اتفاق ہو جائے، پوری امت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ان لا یجعل باسهم بینہم، کہتے ہیں میری امت میں آپس میں اتفاق ہو جائے، جھگڑے ہی نہ ہو، جنگ ہی نہ ہو۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، جنگ ہوگی، آپس میں جھگڑے ہوں گے۔ اور پیچھے حدیث گزر چکی کہ دشمن ہلاک نہیں کریں گے، ہم اپنے میں سے اپنے کو ہلاک کریں گے۔ ہم خود اتنے لڑ بھڑ اور اس قدر ایک دوسرے سے نا اتفاقیاں پیدا کر لیں گے کہ دشمن ہمارے نا اتفاقیوں کا فائدہ اٹھاتا رہے گا، اور ہم اپنے اصل دشمن سے نظریں پھیر کر اپنے ہی لوگوں کے اندر وقت صرف کرتے رہیں گے۔ کسی نے کہا تھا سانپوں سے سانپ لپٹے رہے پیار سے مگر، سانپوں سے سانپ لپٹے رہے پیار سے مگر۔ مفتی عارف اللہ صاحب قبلہ وہ شعر پڑھتے تھے، سانپوں سے سانپ لپٹے رہے پیار سے مگر، انسانیت کی ذات کو انسان ڈس گیا، انسانیت کی ذات کو انسان ڈس گیا۔ یہ کہہ کے سپیرے نے آزاد کر دیا سانپوں کو، لو اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان کافی ہے۔ بڑی معنی کی بات کہی ہے اگر آپ کو سمجھ میں آیا۔ یہ ہے اللہ فرماتا ہے محبوب آپ یہ دعا نہ کریں، امت میں آپس میں جو ہے جنگیں ہوں گی، ایک نہیں ہوں گی، اس میں آزمائش ہوگی امت کی، ان کے لیے امتحان بھی ہوگا، اور ایسا ہوتا رہے گا۔ حضور کو دعا فرمائے، دعا سے منع فرما دی، اس میں حضور ہی کی عظمت ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم بھی، نقصان بھی ایک، اللہ بھی، کعبہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ کہیں ذاتیں ہیں تو فرقہ بندی ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ خیر یہ حدیث کا مفہوم بھی اگلی حدیث میں عرض کر چکا۔ ان عطا ابن یسار قال لقیت عبداللہ بن عمرو بن العاص قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراة قال اجل واللہ انہو لموصوف فی التوراة ببعض صفته فی القرآن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاء في الأسواق ولا يدفع بالسيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولمن لن يقبض الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا رواه البخاری۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں۔ کون؟ عطا بن یسار تابعی ہیں، اور حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ملاقات کی۔ کن سے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت عاص ان کے لڑکے عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں، عمرو بن عاص کے لڑکے عبداللہ بن عمرو بن عاص
ان سے ملاقات کی حضرت یسار نے، عطا بن یسار کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے آپ بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفتیں جو تورات میں تھی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو تھے انہوں نے تورات جو ہے علماء سے پڑھی تھی، تورات، اور حضرت عبداللہ بن سلام اور اس طرح کے علماء یہود جب ایمان لے آئے تو انہوں نے تورات میں جو حضور کے تعلق سے کہا تھا جس کو دوسرے علماء یہود چھپاتے تھے، اب جب حضور پہ ایمان لے آئے تو انہوں نے سب ظاہر کر دیا کہ تورات میں حضور کی صفتیں کیا کیا تھی۔ اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تورات میں حضور نے، تورات میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی تھی، عبداللہ بن سلام وغیرہ کا قول ہے کہ ہم جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ یہ حضور اللہ کے رسول ہی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹے کو ایسا جانتے ہیں، اپنے بیٹے کو جیسا جانتے ہیں ویسا یہ نبی کو جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد میں شک نہیں، یعنی یقین ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے، اس سے زیادہ یقین ہے کہ حضور ہی آخری پیغمبر ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہاں ایک جماعت ایسی ہے جو حق چھپاتی ہے حالانکہ وہ جان رہی ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، تو مطلب کہ عبداللہ بن عمرو نے ان سے تورات پڑھی تھی اور تورات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں پڑھی تھی، لہذا پتہ چلا کہ دین کے لیے یا اسلام کے کسی پہلو کو نکالنے کے لیے یا حضور کی صفت کے لیے دوسروں کی کتابیں پڑھنا جائز ہے، دوسروں کی کتابیں پڑھنا جائز ہے۔ دیکھیے قرآن اتر چکا ہے مگر پھر بھی عبداللہ بن عمرو بن عاص ان علماء یہود سے تورات سیکھتے ہیں، کیوں؟ اس میں حضور کی شان دکھانے اور بیان اور شان ڈھونڈنے کے لیے۔ اب اسلام اور دین اور حضور کی شان کی جب بات ہو تو پھر اگلی اور ان مذہب کی کتابیں پڑھنا بھی جائز ہے ان کے لیے جنہیں یہ یقین ہو کہ میں یہ پڑھ کے بہکوں گا نہیں، یہ خود پہ کانفیڈنس ہو، ورنہ تھوڑے دن تک وہابیوں کی کتاب پڑھتا ہے تو پھر عقیدہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ عام لوگ نہ پڑھیں، علماء پڑھیں جن کو بیان کرنا ہے، عوام کو سمجھانا ہے، یہ ورنہ پھر ان کا لیکچر پڑھتے ہیں، مودودی کے لیکچر پڑھتے ہیں تو پھر خیالات بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے جیسی تیسی ہر کوئی کتاب اٹھا بھی نہ لو آپ، چلو یہ پڑھوں کیسے، پہلے دیکھو یہ کتاب کس کی لکھی ہے، سنی کی ہے، کس بیان میں لکھی ہے، اور وہ بیان جس تعلق سے کتاب لکھی ہے وہ مجھے فائدہ دے گا نہیں دے گا، یہ باقی جو آپ کے پلے نہ پڑے یا کسی اور مسلک کو مذہب کے ماننے والے کی کوئی کتاب ہو، عام لوگ نہ پڑھیں، بہکنے کا چانس رہتا ہے۔ علماء پڑھیں جن کو بیان کرنا رہتا ہے، سمجھانا رہتا ہے۔ ہاں اگر خود پہ یقین ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبی جو تورات میں ہے۔ کہتے ہیں ہاں واللہ خدا کی قسم انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفات فی القرآن، کہ حضور کو اللہ نے قرآن میں جن خوبیوں سے ملقب کیا تھا اللہ نے ان میں سے بعض وہ خوبیاں، وہ حضور کے نام جو تورات میں ہے، جو قرآن میں ہے، وہ تورات میں بھی تھے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن عربی میں، تورات عبرانی میں ہے۔ تو جو بعض حضور کے لقب، القابات، صفتیں، خوبیاں قرآن میں ہیں ان میں سے بعض تورات میں بھی تھی، جیسے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ، بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا، حرزا للأمیین، اور امیین بے پڑھوں کے لیے آپ کو پناہ بنا کے بھیجا۔ امیین کی تفسیر میں کر چکا ہوں، ام القری، مکہ شریف کو ام القری کہتے ہیں، اور مکہ کے رہنے والا
امی اور اس کی جمع امیین، تو امیین کے لیے پناہ یعنی اہل مکہ اہل عرب کے لیے پناہ بنا کر بھیجا۔ انت عبدی و رسولی، تو میرا بندہ تو میرا رسول ہے۔ سمیتوکل متوکل، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا۔ کامل درجہ اللہ کی ذات پہ یقین کرنے والے، ساری مخلوق میں اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ یقین حضور کا۔ پھر بعد میں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور کے تعلق سے قرآن میں بھی ہے، اور یہی چیزیں حضور کے تعلق سے تورات میں بھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں لیس بفظ ولا غلیظ، یہ ساری صفتیں حضور کی جو قرآن میں ہے وہ تورات میں بھی تھی۔ لیس بفظ ولا غلیظ، سرکار نہ سخت دل تھے نہ سخت زبان تھے، حضور کا دل سخت نہیں، ولا غلیظ اور نہ سرکار کی زبان سخت ہے، ولا سخاب فی الاسواق اور نہ بازار میں شور کرنے والے۔ عام لوگ بازاروں میں نکلتے ہیں تو شور کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر نگاہیں مارتے رہتے ہیں، بازار میں نکلتے ہیں تو آنکھوں کا اور اپنے آپ کا جو ہے کنٹرول نہیں رہتا۔ حضور ایسے نہیں ہیں، اللہ سخاب فی الاسواق، بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہیں، یعنی نہ سرکار سخت زبان ہے نہ سرکار سخت دل ہیں، نہ عام لوگوں کی طرح بازاروں میں شور مچانے والے یا بازاروں میں ادھر ادھر نگاہ کرنے والے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اخلاق حمیدہ اوصاف حمیدہ کہ ایسے کامل درجہ کا پیکر ہے کہ انسانیت کو درس اخلاق در مصطفیٰ سے ملا۔ یا رسول اللہ، جو تیری ذات کے دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے، یا رسول اللہ تو تیری ذات کے دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ سنیے، ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینے والے، لیکن یعفو ویغفر، مگر معاف کر دینے والے، بخش دینے والے۔ ولن یقبض اللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہ دے گا یہاں تک کہ آپ کے ذریعہ تیرے دین کو اللہ سیدھا نہ کر دے۔ اہل مکہ مشرکین بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، دین ابراہیم پر ہے، مگر انہوں نے دین ابراہیم کا نقشہ بدل دیا تھا، اور حضور اسی دین ابراہیم کے لیے تشریف لے آئے ہیں اور اس دین کو سیدھا کرنے آئے ہیں۔ تو اب تورات میں حضور کی یہ صفت ہے اور قرآن میں بھی حضور کی یہ صفت ہے، لن یقبضہ اللہ، اللہ حضور کو وفات نہ دے گا یہاں تک کہ آپ کی ذات سے ٹیڑے ملت ٹیڑے دین کو سیدھا نہ کر دے۔ حضور نے ملت ابراہیم کو صحیح رخ عطا کیا، اور مشرکین نے ملت ابراہیم اور دین ابراہیم کے تعلق سے جو غلط عقائد پھیلا کے رکھے تھے ان کا سرکار نے رد کر کے معاشرے سے ختم کیا، اور جو منشائی ربی اور جو حقیقی دین ابراہیم و ملت ابراہیم تھا، حضور نے اس ملت ابراہیم کی تبلیغ کر کے اس کا درس دیا اور اسے زمین پہ نافذ کیا۔ اللہ نے یہ صفت حضور کی جاری قرآن میں کی، تورات میں بھی، یہاں تک کہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ ایک کلمے کے جب شریک نہ ہو جائیں، اس لا الہ الا اللہ میں سب آ گیا، یعنی جو اللہ اس کے رسول اور ما جاء بن نبی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کی آئے اور جیسا حضور کو ماننا ہے، یعنی مختصر میں اہل سنت والجماعت جن عقائد کے حامل ہیں وہ ساری عقائد ایک لا الہ الا اللہ میں آ گئے۔ وَتَوْبِيَا أَعْيُنًا عَمْيَا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھیں وَآذَانًا ثُمَّا، اور بہرے کان، اور قلوباً غلفا، اور ڈھکے دل چھپے دل، ان سب کو اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے کھول دے گا، یعنی آپ تشریف لے آئیں گے تو اندھوں کو آنکھیں، بے دلوں کو دل، اور بہروں کو کان، یعنی حق سننے سے جو دل قاصر ہے، حق سننے سے جو کان کتراتے ہیں، حق دیکھنے سے جو آنکھیں اندھی ہیں، اور حق ماننے سے جو دل قاصر ہے، جو یہ سب ہونے کے باوجود بھی حقائق کو قبول نہیں کرتے،
اب اللہ حضور کے ذریعے سے ان دلوں کو پھر سے زندگی دے گا، دلوں میں نصیحت آئے گی، آنکھوں میں حق کو دیکھنے کی صلاحیت، کانوں میں حق کو سننے کی سچی سماعت آئے گی۔ اللہ حضور کے ذریعے سے ٹیڑے دل، اندھی آنکھیں، بہرے کان کو صحیح سالم فرما دے گا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفتیں ہیں جو قرآن میں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی یہ صفت تورات میں بھی اتاری تھی، اس کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب کا اتنا زبردست ذکر کیا۔ تو یہ شان مصطفیٰ ہے کہ سب انبیاء میں ان پہ جو کتابیں صحیح پہ اتری، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، ذکر جاری فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب تمہاری یہ خبر تھے تو موخر مبتدا ہو، کیا جب ازمار قبل ذکر رتبتاً سابق آپ ہو۔ الفاتحہ۔